اسلام آباد کو پہلگام جیسے کریٹیکل ایشو پر ریمارکیبل گلوبل سپورٹ اور ریکگنیشن مل رہی ہے۔ انڈیا کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا ہے۔ The bias in Western coverage, none of them have used the word terrorism. The question is, why do they do it? Why can't Western media call these attackers terrorists? امریکہ، چائنا، رشیا، یورپین یونین، عرب اسٹیٹس، گلوبل اور ریجنل پاورز انڈیا کی پاکستان پر بلیمنگ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ We look for partners. We don't look for preachers. Some of Europe is still struggling with that problem. انڈیا کی ڈپلومیٹک آئسولیشن بڑھ رہی ہے اور گلوبل لیول پر پہلگام انسیڈنٹ کی نیوٹرل پروب جو کہ پاکستان نے پیشکش کی ہے اس کو تمام دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ انڈیا کی جانب سے یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی تھریٹ کو دنیا کسی صورت بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ Indus water treaty that was brokered by the World Bank, but can India unilaterally scrap that deal? According to the treaty, it's not possible to just suspend it, and also the other water conventions would prevent India from doing this. گلوبل کمیونٹی ڈائلاگ، پیس پروسیس، میڈیشن اور انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی کنٹینیوٹی کو ترجیح دنیا دے رہی ہے۔ The world cannot afford a confrontation between India and Pakistan. Both sides move towards a de-escalation. انڈیا پاکستان کی 78 ایئرز کی کانفرنٹیشن ہسٹری میں شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کو دنیا میں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ملک انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ شاید پہلی بار ہی ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کو پہلگام جیسے کریٹیکل ایشو پر ریمارکیبل گلوبل سپورٹ اور ریکگنیشن مل رہی ہے۔ انڈیا کو نہ صرف ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا ہے بلکہ امریکہ، رشیا، یورپین یونین اور ایران جیسے اس کے قریبی الائز اکنامک پارٹنرز بھی نریندر مودی کے اس نیریٹو سے فاصلہ کر رہے ہیں۔ Western media outlets. Here's the BBC's article on the attack. It uses the word terror 3 times. Now let me show you the Guardian. The same pattern. They've used the word terror 3 times, but only while quoting world leaders. And their first article was even worse. It said, suspected militants. Next is the New York Times. They have put terror attack in double quotes. I guess the massacre of 26 civilians does not qualify as terror. France 24 says the attack was carried out by gunmen, not terrorists, gunmen. These headlines reveal the bias in Western coverage. None of them have used the word terrorism. The question is, why do they do it? Why can't Western media call these attackers terrorists? دراصل پہلگام انسیڈنٹ کو آج پورے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن انڈیا دنیا کے سامنے کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں لا سکا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، بلکہ ماضی کی طرح پاکستان کے خلاف ریٹرک سے کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو 3 ڈائریکشنز یعنی 3 حوالوں سے ایک بڑے فیلئر کا سامنا ہے اس کے نیریٹو کو۔ نمبر 1 وہ یہ کہ امریکہ، چائنا، رشیا، یورپین یونین، عرب اسٹیٹس، گلوبل اور ریجنل پاورز انڈیا کی پاکستان پر بلیمنگ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے سالڈ ثبوت چاہیے۔ نمبر 2 وہ یہ کہ انڈیا کی ڈپلومیٹک آئسولیشن بڑھ رہی ہے اور گلوبل لیول پر پہلگام انسیڈنٹ کی نیوٹرل پروب جو کہ پاکستان نے پیشکش کی ہے، انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انٹرنیشنل پروب ہو، اس کو تمام دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ انڈیا کی جانب سے یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی تھریٹ کو دنیا کسی صورت بائے کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کی آربیٹریشن اور اسپانسرشپ میں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس پر 3 جنگوں کے درمیان بھی امپلیمنٹیشن ہوتا رہا، اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈیا بریچ کرتا ہے تو یہ انٹرنیشنل لا اور پاکستان کے 250 ملین سے زیادہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کی سیریس وائلیشن ہوگی۔ نو ڈاؤٹ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ دونوں نیوکلیئر پاورز کے درمیان یعنی انڈیا پاکستان کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ پاکستان اور انڈیا نے دنیا میں اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، لیکن سگنیفیکنٹ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کسی سپر پاور یا کسی ریجنل انفلوئنشل کنٹری نے
نہ نئی دلی کے اسلام آباد پر ڈائریکٹ ایلیگیشن کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی پاکستان کو پہلگام انسیڈنٹ کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے جیسا کہ انڈیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ، یورپی یونین، حتیٰ کہ رشیا اور ایران جیسے ملک بھی جو انڈیا کے اسٹریٹجک اور اکنامک پارٹنرز ہیں، وہ بھی انڈیا کے پاکستان کے خلاف ان الزامات کو انڈورس نہیں کر رہے اور اس سے ریفرین کر رہے ہیں۔ دراصل پاکستان نے خود بھی پہلگام انسیڈنٹ کی آپ کے علم میں ہے کھل کے زبردست مذمت کی ہے۔ اس کو دنیا کے کئی کیپٹلز نے بہت پازیٹیو لیا ہے اور اسلام آباد کی پہلگام انسیڈنٹ کی نیوٹرل اور انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی اپیل کو اہم گلوبل پیئرز کی نوٹیبل سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ AFP، رائٹرز، AP اور چائنا کی جنہوا جیسی نیوز ایجنسیز نے پاکستان کی نیوٹرل پروب کی پیشکش کو اپنی سائزبل رپورٹ میں شامل کیا ہے۔ یورپی یونین کے فارن افیئرز آفس نے ایمفیسائز کیا ہے کہ پہلگام جیسے حملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تھورو اور امپارشل انویسٹیگیشن ضروری ہے تاکہ دونوں ملکوں میں جاری کانفرنٹیشن کو کم کیا جا سکے اور انسیڈنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کا تعین ہو سکے۔ یورپی یونین کی پوزیشن پہ انڈیا کے سیزن فارن منسٹر جے شنکر بھی پیشنس اور ٹالرنس سے کام نہیں لے سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یورپی یونین نے ایگزیکٹلی وہ پوزیشن لی جو پاکستان کی پوزیشن ہے۔ ایک فورم پہ انہوں نے یورپ کو کہا کہ انڈیا نیڈز پارٹنرز ناٹ پریچرز۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ یورپ ہمیں ایسے مشورے نہ دے جس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتا۔ Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers, particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. The issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. چائنا کے فارن آفس نے پہلگام پر کنڈولنسز کے ساتھ کہا کہ کسی بھی الزام کی بنیاد آبجیکٹو اور ویریفائڈ فیکٹس پر ہونی چاہیے۔ چین کا کہنا ہے کہ بیجنگ امپارشل انٹرنیشنل انکوائری کو سپورٹ کرتا ہے۔ چائنا ان تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے جو موجودہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے میں مددگار ثابت ہو اور ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات جلد از جلد کرانے کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں کا مشترکہ ہمسایہ ہونے کے ناطے چین امید کرتا ہے کہ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور ایک دوسرے کے درمیان مصالحت کا راستہ اپنائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ متعلقہ اختلافات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مناسب طریقے سے حل کریں اور علاقائی امن و استحکام کو مشترکہ طور پر یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشین فارن منسٹر سرگئی لاروف نے بھی دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ شملہ ایگریمنٹ اور اعلان لاہور کے فریم ورک کے اندر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریسورسز سے اپنے ڈفرینسز کو حل کریں۔ ان یوزلی سوئٹزرلینڈ جو عام طور پر ڈپلومیٹک انٹرونشن میں نیوٹرل رہتا ہے، دنیا میں اس کی پہچان ایک نیوٹرل کنٹری کی ہے، سوئٹزرلینڈ نے بھی ٹرانسپیرنٹ اور انٹرنیشنل ویریفائیبل انویسٹیگیشن کے پاکستان کی مطالبے کی، پاکستان کی پوزیشن کی کھل کر حمایت کی ہے اور پاکستان اور انڈیا کو ڈی ایسکیلیشن پر زور دیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش اور سری لنکا نے پہلگام حملے کو سخت کنڈیم کیا جیسا پاکستان نے بھی کیا ہے، لیکن انڈیا کے پاکستان پر الزامات کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی اس حملے کو کاورڈلی اور ان ہیومن قرار دیا ہے، مذمت کی ہے جیسے کہ پاکستان نے بھی کی ہے، لیکن نہ کسی کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور نہ ہی پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا ہے، نہ ہی بھارت کے الزامات کی حمایت کی ہے۔ نوٹیبلی امریکہ جو انڈیا کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، اس نے بھی بہت کیئرفل ڈپلومیٹک ٹون یا بہت ہی محتاط ڈپلومیٹک لب و لہجہ اختیار کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹیٹمنٹ میں تھورو انویسٹیگیشن کے ساتھ پری میچور کنکلوژن، پہلے سے نتیجہ نہیں نکالیں، اس کو اوائڈ کرنے کی پالیسی اختیار کرنے پہ زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ We were close to India and very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years at Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. IMF نے بھی انڈیا کی جانب سے پہلگام انسیڈنٹ کی بنیاد پر پاکستان کا پروگرام روکنے کی ڈیمانڈ
کو اگنور کر دیا ہے، تمام معاملات معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ IMF نے یاد دلایا ہے کہ کسی ملک کو لون کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میجورٹی سے ہوتی ہے، کسی ملک کی خواہش پر نہیں ہوتی، جس کے بعد مودی گورنمنٹ نے IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر KV سبرامنیم کو اپنی مدت ملازمت سے 6 مہینے پہلے اچانک نئی دلی واپس بلا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی IMF پہ بھی انڈین نیریٹو کو، انڈین مطالبے کو پسپائی ہوئی ہے، اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگلی اسلام آباد کی جانب سے پہلگام ایپیسوڈ کی نیوٹرل پروب میں مکمل کوآپریشن کی پیشکش کو دنیا بھر میں ایک ایسٹیوٹ موو اور ایک سمجھدار ڈپلومیٹک ٹرک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جو نئی دلی پہ یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ یا تو وہ نیوٹرل انکوائری کرائے یا گلوبل کرٹیسزم کا سامنا کرے۔ We welcome any international, transparent and independent probe in the incident of Pahalgam to establish the facts. So our offer is very much there. واشنگٹن پوسٹ، الجزیرہ جیسے ریپیوٹیبل میڈیا ہاؤسز نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ پاکستان کے پرو ایکٹیو سٹانس نے اسلام آباد کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر بینیفٹ دیا ہے اور وہ انٹرنیشنل آئسولیشن سے بچ گیا ہے، جس کے بارے میں نئی دلی کو توقع تھی، اس کی امید تھی کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے گا۔ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش نے انڈیا کو خود ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ڈال دیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے نیوٹرل پروب کی اپیل کو ریجیکٹ کرنا اور صرف اپنی انویسٹیگیشن پر اصرار کرنا ڈپلومیٹک سرکلز میں کنسرن کا باعث بن رہا ہے۔ فی الحال پوسٹ پہلگام ٹریجڈی اس ڈائریکشن میں شفٹ ہو رہی ہے جس کا انڈیا نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وکٹمز کے لیے انٹرنیشنل سمپیتھی تو موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی گلوبل بلیمنگ، کوئی الزام دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ البتہ انڈیا کی جانب سے یونیلیٹرل انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن پر گلوبل ڈپلومیٹک چینلز، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، انوائرمنٹل آرگنائزیشن شدید کنسرن کا پبلک اظہار کر رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نے انڈیا کے اس فیصلے کو انڈورس نہیں کیا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ میں آپ کو بتاتا چاہوں۔ اس وقت دنیا کے 70% ریورز کا پانی 2 یا 2 سے زیادہ اسٹیٹ استعمال کرتی ہیں۔ ان ٹرانس باؤنڈری ریورز میں ایمیزون، کولوراڈو، میکونگ، نائل، برہما پترا اور ٹائگرس یعنی دجلہ جیسے بڑے بڑے دریا شامل ہیں، اور زیادہ تر دریاؤں کی پانی کی ڈویژن، اس کی تقسیم پر کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی پر انڈیا کی لاجک کو مان لیا گیا تو دنیا میں لوئر ریپیرین اسٹیٹ کے رائٹس کے حوالے سے ایک واٹر وار شروع ہو جائے گی۔ According to the treaty, it's not possible to just suspend it, and also the other water conventions would prevent India from doing this. Is there a fear that if Delhi suspends an international water treaty and actually is able to stop water flowing into Pakistan, that Beijing could do the same to India? Absolutely. I mean, this is one of the dangers here that, and also the situation that India is in. They might not be interested in shaping such a precedent in this today's geopolitical atmosphere in the region. And of course, if India does this to Pakistan, of course China would have the same could have the same argument. یہی وجہ ہے کہ امریکہ، چائنا، رشیا اور یورپی یونین نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی انڈین تھریٹ کی بالکل بھی حمایت نہیں کی، بلکہ اپنے فوری ری ایکشن کے طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ پر، اس کی پروٹیکشن پر زور دیا۔ یورپی یونین کی ایکسٹرنل ایکشن آفس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ انٹرنیشنل لا کے تحت ایگریمنٹس، خاص طور پہ جو شیئرڈ ریسورسز سے متعلق ہو، ان کا احترام ہونا چاہیے اور ڈسپیوٹس کا پرامن نیگوسیشنز یا آربیٹریشن سے حل نکالا جانا چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز کے ایگریمنٹ انٹرنیشنل پیس کے لیے بہت اہم ہے۔ کسی بھی ملک کو یونیلیٹرلی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چائنا کی اس پوزیشن کو انڈیا پر انڈائریکٹلی تنقید کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اس کو کرٹیسزم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو ورلڈ پالیٹکس میں نیوٹرل رہتا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ایسے انٹرنیشنل ٹریٹی جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کی مسلسل پریکٹس کی حمایت کرتا ہے جو پانی جیسے نیچرل ریسورسز کی شیئرنگ سے متعلق ہو۔ یعنی سوئٹزرلینڈ نے انڈیا کا نام لیے بغیر انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کے عمل پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल सुपरविजन में तय पाए हों उनका एहतराम होना ज़रूरी है ताकि ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। The Secretary General, I think, remains concerned by the high level of tension between the two countries. What he wants to see is both sides move towards a de-escalation. I mean, the region and the world cannot afford a confrontation between India and Pakistan, which would be catastrophic for those two countries and for the world as a whole. पिछले हफ्ते वाशिंगटन में उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखी गई जब फॉरेन ऑफिस में इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फैसले पर जब सवाल किया गया तो स्पोक्स पर्सन ने इस पर कोई वाज़ेह कमेंट नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का एहतराम करने और डिस्प्यूट्स के बायलैटरल सॉल्यूशन की हिमायत करता है। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि इंडिया का इंडस वाटर एग्रीमेंट को ब्रीच करना ग्लोबल वाटर शेयरिंग के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए खतरनाक प्रेसिडेंट कायम कर देगा। गोया ये सारा बैकग्राउंड और इस व्लॉग में मेरी आपके साथ पूरी गुफ्तगू का एसेंस ये है कि इंडिया पहलगाम इंसिडेंट में अपने नैरेटिव और पाकिस्तान के खिलाफ रेटोरिक की वजह से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार नजर आता है। दुनिया भारत के यूनिलैटरलिज्म को कबूल करने या इसको लेजिटिमाइज करने का तसव्वुर करने को तैयार नहीं, बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी डायलॉग, पीस प्रोसेस, मीडिएशन और इंटरनेशनल एग्रीमेंट की कॉन्टिन्यूटी को तरजीह दुनिया दे रही है और पाकिस्तान और भारत से कह रही है कि इन तमाम मामलात का निगोशिएटेड मुज़ाकराती हल ढूंढे। पाकिस्तान तो सुन रहा है, भारत को भी दुनिया के मशवरा सुनना चाहिए।